بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں قسط نمبر 202 آپ کو ہم سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ تو دوستو، اس میں آپ بیان کریں گے ہارون الرشید کی وفات۔ رومیوں کی سرکوبی سے فارغ ہو کر اور نقوفور کو مغلوب اور ذلیل کر کے اور اس سے جزیہ کی رقم وصول کرنے کے بعد خلیفہ ہارون الرشید رقہ میں واپس آیا۔ یہاں آ کر اس کو رافع بن لیس کی چیرہ دستی اور بعض امرائے خراسان کی سرکشی کا حال معلوم ہوا۔ اس نے خود خراسان کا قصد کیا اور لشکر فرین کر کے ماہ شعبان سن 193 ہجری میں رقہ سے بغداد پھر خراسان سے بغداد کی جانب روانہ ہوا۔ ہارون الرشید نے روانگی کے وقت رقہ میں موتمن کو نائب السلطنت بنا کر خزیمہ بن خازم کو اس کے پاس چھوڑا۔ بغداد میں اپنے بیٹے امین کو اپنا قائم مقام بنا کر مامون کو بھی بغداد میں امین کے پاس رہنے کا حکم دیا۔ مامون کے کاتب فضل بن سہیل نے مامون سے کہا کہ آپ کا دارالخلافہ بغداد میں امین کے پاس رہنا مناسب نہیں ہے، آپ خلیفہ کے ہمراہ چلنے کی کوشش کریں۔ مامون نے خلیفہ ہارون الرشید سے ہم سفر اور ہم رکاب رہنے کی التجا کی اور خلیفہ نے اس خواہش کو منظور کر لیا۔ ہارون الرشید بغداد سے روانہ ہونے کو تھا کہ رقہ میں نفر بن یحییٰ برمکی محرم سن 193 ہجری کو بحالت قید فوت ہوا۔ بغداد سے روانہ ہو کر ماہ صفر سن 193 ہجری میں خلیفہ جرجان میں پہنچا۔ جرجان میں پہنچ کر خلیفہ کی بیماری نے خطرناک صورتحال اختیار کی۔ ہارون جس زمانے میں بلا روم کے اندر مصروف قلعہ شکنی تھا، اسی زمانے میں بیمار ہو گیا تھا۔ رقہ میں بیمار ہی پہنچا تھا، وہاں سے بغداد آیا، تب بھی علیل تھا اور اسی حالت میں خراسان کی طرف فوج لے کر روانہ ہوا تھا۔ خلیفہ نے جرجان میں تمام سرداران لشکر کو روبرو یہ اعلان کیا کہ میرے ساتھ اس وقت جس قدر فوج اور سامان ہے، یہ سب ملک خراسان اور مامون سے متعلق رہے گا۔ اس تمام لشکر اور تمام سامان کا مالک مامون ہے اور یہ تمام سردار سپہ سالار بھی مامون ہی کے تابع فرمان رہیں گے۔ اس طرح مامون کا اطمینان کر کے جرجان سے مامون کو مرو کی طرف بھیج دیا اور اس کے ساتھ عبداللہ بن مالک، یحییٰ بن معاذ، اسد بن خزیمہ، عباس بن جعفر بن محمد بن اشاش اور نعیم بن خازم وغیرہ سرداروں کو بھیجا۔ مامون کو مورو کی جانب روانہ کرنے کے بعد خود جرجان سے روانہ ہو کر توس چلا گیا۔ اس وقت اس کے ساتھ فضل بن ربی، اسماعیل بن سبی، مسرور حاجب، حسین جبریل بن بخشویہ وغیرہ موجود تھے۔ توس پہنچ کر علالت نے یہاں تک ترقی کی کہ ہارون الرشید صاحب فراش ہو گیا۔ ہرسمہ بن عین اور رافع بن لیس کے مقابلہ کا حال اور ہم پہلے بیان کر چکے۔ ہرسمہ نے ابھی تک رافع کو مغلوب نہیں کیا تھا، لیکن بخارا فتح ہو کر رافع کا بھائی بشیر بن لیس گرفتار ہو چکا تھا۔ ہرسمہ نے بشیر کو خلیفہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ جب ہارون الرشید توس میں بستر علالت پر پڑا ہوا تھا، اس وقت بشیر اس کے پاس پہنچ کر حاضر کیا گیا۔ ہارون نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کو بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ بشیر کے قتل کرنے کے حکم دے کر ہارون بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو جس مکان میں ٹھہرا ہوا تھا، اسی مکان کے گوشہ میں قبر کھودنے کا حکم دیا۔ جب قبر کھود کر تیار ہوگی تو چند حافظوں نے قبر میں اتر کر ختم قرآن پاک کیا۔ ہارون نے اپنی چارپائی قبر کے کنارے بچھوائی اور چارپائی پر پڑے پڑے قبر کو دیکھتا رہا۔ اسی حالت میں 3 جمادی الثانی سن 193 ہجری مطابق 24 مارچ سن 808 عیسوی بوقت شب انتقال کیا۔ اس کے بیٹے سالہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ 23 سال 2.5 مہینے ہارون الرشید نے خلافت کی۔
तौस में इसकी कब्र मौजूद है। हारून रशीद का निकाह जुबैदा बिन्त जाफर बिन मंसूर से हुआ था। जुबैदा की कुनियत अम्मे जाफर थी। मोहम्मद अमीन इसी के बदन से पैदा हुआ था। अली, अब्दुल्ला, माऊन, कासम, मुतमन, मोहम्मद मुतसम, साले मोहम्मद, अबू मूसा, मोहम्मद अबू याकूब, अबुल अब्बास, अबुल सुलेमान, अबू अली, अबू अहमद, ये सब बेटे मोहम्मद औलाद से पैदा हुए थे। हारून रशीद के इन बेटों में अमीन, ममून, मोतमन और मोतसम चार ज्यादा मशहूर हैं। मोतसम पढ़ा लिखा ना था, इसलिए वली अहदी के काबिल इसके हारून ने नहीं समझा, मगर वो खलीफा हुआ और इसी की औलाद से बहुत से अब्बासी खलीफा हुए और इसी से हारून रशीद की नस्ल चली। हारून रशीद ने मरते वक्त जिस तरह बहुत से बेटे छोड़े, इसी तरह बेटियां भी बहुत छोड़ी थी, जो सब कनीजों के पेट से पैदा हुई थी। हारून रशीद को खानदान अब्बासिया में आफताब खानदान समझाना चाहिए। इसके जमाने में खिलाफत अब्बासिया नहायत मजबूत होकर अपने महाराज को पहुंच गई थी। हारून रशीद के अहद खिलाफत में आले अबी तालब और दूसरे साजिशी ग्रोहों की हिम्मतें पस्त हो चुकी थी। इसको इल्म और फजल का बेहद शौक और पाबंदी मजहब का बहुत ख्याल था। जिंदगियों की फतनकारियां के अहद में बगली इस्तिसाल हो चुका था। रोम, यूनान की अजीम और शान ईसाई सल्तनत इसकी खराज गुजार थी। हारून रशीद ने मरते वक्त खजाना में 90 करोड़ दिनार छोड़े थे। उंदलस और मराकश के अलावा वो तमाम आलम इस्लाम का फरमान बरदार था। मंसूरी के जमाने में तसनीफ और तसलीफ का काम शुरू हो चुका था। हारून रशीद के जमाने में यहूदी और ईसाई उलमा को भी बड़ी कदरतानी और दरबार बागदाद में होती थी। ईसाइयों को हारून रशीद ने फौजी सरदारियां भी अता की और अपनी मसाजिद में जगह दी। इसके जमाने में हिंदुस्तान के उलमा भी गवर्नर सिंध की मार्फत और बराह रास्त खुद भी बगदाद में पहुंचे और वहां इनकी कदर व मंजिल बढ़ाई गई। अबरानी जबान की किताबों के तर्जमे हुए। मुख्तलिफ अलूम और फनून की तौदीन का सिलसिला जारी हुआ। बगदाद में राहत, आजमाइश और दौलत और इत्मीनान लोगों को खूब हासिल था, इसलिए शायरी और मौसीकी के चर्चे भी बगदाद में पाए जाते थे। किस्सा गो यूं के हारून के मुतल्लिक बाज फर्जी कहानियां तसनीफ की और वो कहानियां दुनिया में मशहूर हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस खलीफा के मुतल्लिक बहुत सी गलत फहमियां फैल गई। हारून रशीद बहादुर और सिपाही मनुष्य इंसान था। वो बड़ी खुश दिली और मुसरत के साथ घोड़े की जीन पर महीने और बरस सर्फ किया करता था, लेकिन जब सूफियों की मजलिस में बैठता तो एक तारक दुनिया सूफी और दरवेश नजर आता था। जब फुका की मजलिस में बैठता तो वो आला दर्जे का फिका, और जब मुहद्दिसीन की खिदमत में होता था तो आला दर्जे का मुहद्दिस साबित होता था। सिर्फ जिंदगियों यानी लामजहबियों का वो जरूर दुश्मन था। बाकी गैर मजहब वालों के साथ इनका बर्ताव मदारत और मरो का था। हज, जहाद और खैरात, तीन चीजों का इसको बहुत शौक था। वो आला दर्जे का रकीकुल कल्ब भी था। जब कोई शख्स इसकी नसीहत करता वो दोजख से डराता तो वो जारो तार रोने लगता था। एक रोज इब्न समाक हारून के पास बैठे हुए थे। हारून को प्यास लगी, इसने पानी मांगा। पानी आया, हारून ने पीना चाहा तो इब्न समाक ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन जरा ठहर जाइए। हारून रशीद ने कहा फरमाइए। इब्न समाक ने कहा कि अगर शिद्दत प्यास में पानी आपको ना मिले तो एक प्याला पानी आप कितने तक खरीद लेंगे? हारून रशीद ने कहा निसफ सल्तनत देकर मोल ले लूंगा। इब्न समाक ने कहा कि आप पी लीजिए। जब हारून रशीद पानी पी चुका तो इब्न समाक ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अगर ये पानी आपके पेट में रह जाए और ना निकले तो इसके पेट से निकलवाने में आप कहां तक खर्च कर सकते? हारून रशीद ने कहा जरूर पड़े तो मैं निसफ सल्तनत दे डालूं। इब्न समाक ने कहा कि बस आप समझ लीजिए कि आपका तमाम मुल्क एक प्याला पानी और पेशाब की कीमत रखता है। आपको इस पर ज्यादा गुरूर ना होना चाहिए। हारून रशीद ये सुनकर रो पड़ा और बहुत देर तक रोता रहा।
ایک مرتبہ ہارون رشید نے ایک بزرگ سے کہا کہ آپ مجھے نصیحت کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوئی مصائب ایسا ہو جو خوف دلاتا ہو رہے اور اس کا نتیجہ بہتر ہو تو وہ اس مصائب سے اچھا ہے جو آپ کو خوف سے آزاد کرے، مگر نتیجہ اس کے برابر ہوا۔ اور ہارون رشید نے بازا کھول کر بیان فرمایا تھا کہ اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ قیامت کے دن آپ سے ریت کے متعلق سوال ہونے والا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو یہ کہے کہ آپ اہل بیت نبوی سے ہیں اور بوجہ قرابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تمام گناہ معاف کر چکے ہیں۔ یہ سن کر ہارون رشید ایسا رویا کہ پاس بیٹھنے والوں کو اس پر رحم آنے لگا۔ قاضی فاضلی کہتے ہیں کہ دو بادشاہوں کے سوا کوئی ایسا نہیں ہوا جس نے طالب علم میں سفر کیا ہو۔ ایک تو ہارون رشید کہ اس نے اپنے بیٹوں امین اور مامون کو ہمراہ لے کر مطاع امام مالک کی سماعت کے لیے سفر کیا۔ چنانچہ جس نسخہ میں اس نے پڑھا تھا وہ شاہان مصر کے پاس موجود تھا۔ دوسرا سلطان صلاح الدین ایوبی جو مطاع امام مالک کے سننے کی غرض سے اسکندریہ گیا تھا۔ ہارون رشید چوگان کھیلتا اور تیر و کمان سے نشانہ بازی کرتا تھا۔ ہارون رشید کی عمر وفات کے وقت 45 سال کے قریب تھی۔ اس کے علاج میں حکیم جبرائیل بن بخشتی ہوا سے غلطی ہوئی، اس لیے مرض ترقی کر کے اس کے وفات کا باعث بنا۔ یہ حکیم ہارون رشید کے ہمراہیوں میں اس کے بیٹے امین کا طرفدار تھا اور اس کا حاجب مسرور مامون کا ہوا تھا، جبکہ ہارون رشید سفر ہی میں تھا اور اس کی علالت ترقی کر رہی تھی تو بغداد سے اس کے بیٹے امین نے بکر بن المحرمر کی معرفت بعض خطوط ہارون رشید کے ہمراہیوں کے نام لکھ کر بھیجے تھے، جن میں ہارون رشید کو فوت شدہ تصور کر کے اپنی بیعت کے لیے لکھا تھا۔ ایک خط امین نے اپنے بھائی صالح کے نام لکھا تھا کہ لشکر اور اسباب اور خزانہ لے کر افضل بن ربی کے مشورے سے فوراً میرے پاس چلے آؤ۔ اسی مضمون کے خطوط اس نے ہارون رشید کے دوسرے ہمراہیوں کو بھی لکھے۔ اسی مضمون کا ایک خط فضل بن ربی کے نام تھا۔ انہی خطوط میں اس نے تمام سرداروں کو ان عہدوں پر قائم رکھنے کے لیے وعدہ کیا تھا۔ بکر بن المحمر کے آنے کی اطلاع ہارون کو اتفاقاً ہو گئی تھی۔ اس نے بکر کو اپنے سامنے بلایا اور آنے کا سبب دریافت کیا۔ اسی نے کوئی معقول جواب نہ دیا تو ہارون نے اس کو قید کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد ہی ہارون رشید کا انتقال ہو گیا۔ فضل بن ربی نے بکر کو جیل خانے سے نکلوایا اور اس نے امین کے وہ خطوط دیے۔ ان خطوط کو پڑھ کر سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا، چونکہ سب اپنے وطن بغداد کی طرف جانے کے آرزو مند تھے۔ فضل بن ربی سب کو لے کر بغداد کی طرف روانہ ہو گیا اور ہارون نے جو وصیت کی تھی اور مامون سے جو ان کا عہد و میثاق تھے سب فراموش کر دیے گئے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔